حق و صداقت کی تبلیغ کی کوشش جو ضمیر کو ہم نوا ہو کر کی جائیں آج تک ناکام نہیں ہوئیں، اور تاریخ کے اوراق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے درست سمت میں اٹھایا گیا قدم کبھی بیکار نہیں گیا، اور جو لوگ اللہ عز و جل کی وحدانیت کے مشن کو لے کر چلے ان کے نام ان کا مشن بعد از مرگ بھی جاری ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی ہجرت، اذان کی ابتدا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی غزوات میں شرکت۔ شروع کرتے ہیں اللہ عز و جل کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے قبول اسلام کے بعد 11 سال مکہ مکرمہ میں بسر کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا یہ دور نہایت ہی پرعشوب دور ہے۔ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ پر کئی مظالم ڈھائے۔ مشرکین مکہ کے سردار جن میں ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل اور دیگر جو کہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے، ایذا رسانیوں میں مصروف رہے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ مشرکین مکہ کے خلاف انہیں علم جہاد بلند کرنے دیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ کفار کے ظلم و ستم جب انتہا کو پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ کے ایک گروہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس گروہ میں تقریباً 100 کے قریب مرد و خواتین شامل تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ کے ہمراہ مکہ میں رہنے کو ترجیح دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے رفتہ رفتہ اہل مدینہ کے قلوب بھی روشن ہونے لگے، اور وہ قبائل جو ایام حج میں مکہ مکرمہ تشریف لاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دعوت اسلام دیتے۔ رفتہ رفتہ ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت اجاگر ہونا شروع ہوئی اور اہل مدینہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ جب مشرکین مکہ کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ عز و جل کے پیغام سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام جوک در جوک، قافلہ در قافلہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جب ہجرت کی اجازت دی گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ وہ واحد شخص تھے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی۔ حضرت سیدنا علی سے منقول ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ آپ رضی اللہ ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور تلوار نیام سے نکال لی، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سرداران قریش کے پاس گئے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی شکل خراب کروانا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے؟ اگر کسی کا ارادہ ہے تو وہ میرے مقابلے میں آئے۔ قریش کے تمام سردار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی تقریر سن کر گھبرا گئے اور کسی میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ حضرت عمر فاروق کا راستہ روکتا۔
بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے ہمراہ 20 صحابہ کرام رضی اللہ نے ہجرت فرمائی۔ حضرت عمر فاروق نے قبا میں جا کر قیام فرمایا تھا، جہاں سے آپ رضی اللہ اپنے خاندان کے ہمراہ مدینہ منورہ روانہ۔ ہجرت مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 13ویں برس میں ہوئی۔ جب تمام صحابہ کرام رضی اللہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ مکہ مکرمہ نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر مہاجرین کی رہائش اور دیگر معاشی ضروریات کے حوالے سے انتظامات فرمائے اور مدینہ منورہ کے انصاریوں اور مہاجرین مکہ کو آپس میں بھائی چارے اور اخوت کے رشتے میں منسلک کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کا رشتہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ سے قائم کیا گیا تھا، جو کہ قبیلہ بنی سالم کے معزز رئیسوں میں شمار ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیام کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر شروع فرمائی تھی، اور جس کے لیے زمین کی قیمت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ادا کی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ کی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسی نشانی مقرر کی جائے جس سے لوگوں کو نماز کے وقت کا پتہ چل جائے۔ لہٰذا ایک تجویز یہ پیش کی گئی کہ نماز سے پہلے بغل بجھایا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں میں رائج تھا۔ ایک تجویز یہ پیش کی گئی کہ آگ جلائی جائے جس سے پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو بھی رد کر دیا کیونکہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ ایک تجویز یہ پیش کی گئی کہ ناقوس بجا کر نماز کا اعلان کیا جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بھی رد کر دیا کیونکہ ناقوس بجانے کا طریقہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں رائج تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب سے آگاہ کیا کہ انہوں نے کسی کو کہتے سنا کہ نماز کے لیے اذان کہو۔ حضرت عبداللہ بن زید نے بھی حضرت سیدنا عمر فاروق کے بعد اپنے خواب کا ذکر کیا جس میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے 2 سبز چادریں پہن رکھی تھی اور اس نے اذان کے کلمات انہیں سکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ بن زید کو حکم دیا کہ وہ اذان کے کلمات حضرت سیدنا بلال رضی اللہ کو سکھائیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ نے حضرت عبداللہ بن زید سے اذان کے کلمات سیکھنے کے بعد پہلی مرتبہ اذان دی اور یوں نماز سے پہلے باقاعدہ اذان دینے کا طریقہ رائج ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اذان کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہی کلمات ہیں جو مجھے خواب میں سنائی دیے تھے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید کے بتائے ہوئے کلمات کی تصدیق کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی بات کو سن کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق سے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے پہلے ہی یہ کلمات بتا دیے گئے تھے، مگر میں اس بات کی تصدیق اپنے صحابہ کرام رضی اللہ سے چاہتا تھا۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران حضرت سیدنا عمر فاروق نے دین اسلام کی ترقی اور ترویج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کے شانہ بشانہ دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے سال 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حق اور باطل کا یہ پہلا معرکہ تھا جو کہ بدر کے مقام پر پیش آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 313 صحابہ کرام رضی اللہ نے اس معرکے میں شمولیت اختیار کی تھی۔
جبکہ مقابلے میں کفار کا لشکر 1000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ لشکر اسلام نے کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اللہ عز و جل نے لشکر اسلام کو فتح فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے بھی دیگر صحابہ کے ہمراہ بہادری کے جوہر دکھائے تھے اور بے شمار کفار کو جہنم واصل کیا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا کہ جب جنگ بدر کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کی تعداد 1000 کے قریب ہے، جبکہ لشکر اسلام کی تعداد صرف 313 ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ روح ہو کر بیٹھ گئے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ختم ہو گئے تو اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے چادر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر ڈالی اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کافی ہے، اللہ عز و جل اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ پر پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے لشکر اسلامی کی غیبی مدد فرمائی اور ہمیں مشرکین پر فتح عطا فرمائی۔ جب معرکہ بدر اہتمام پذیر ہوا تو 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمائی، جبکہ 70 کفار جہنم واصل ہوئے اور 70 کے قریب ہی گرفتار ہوئے، جبکہ باقی کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ بے شمار مال غنیمت آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرفتار شدہ کفار کے ساتھ سلوک کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ اور دیگر اکابرین سے مشورہ کیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ قریش کے جو جنگی قیدی ہیں ان میں سے اکثریت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کی ہے۔ میری رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مناسب فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں تاکہ جو فدیہ ہمیں ملے اس سے مسلمانوں کی مالی حالت بہتر کرنے میں مدد ملے اور ہم اپنے فوجی مصارف کو بھی پورا کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ سے اس بارے میں جب دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم میری رائے حضرت ابو بکر صدیق والی نہیں ہو سکتی۔ میری رائے میں ہر ایک کا سر قلم کر دینا چاہیے تاکہ کفار مکہ کو پتہ چلے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں، اس طرح وہ ہماری سختی دیکھیں گے تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کی بات سنی تو خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد آپ واپس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے دل نرم کر دیتا ہے تو وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اور بعض کے دل سخت کر دیتا ہے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سی ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے حضور عرض کرتے ہیں کہ جو میری بات مان لے وہ میرے ساتھ ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو اس کی مغفرت فرما اور تو رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کی سی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ انہیں عذاب دے تو حق ہے کہ یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے تو تیرا اختیار ہے کہ تو غالب و حکیم ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں مثال دی کہ اے عمر تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی سی ہے جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں دعا فرماتے ہیں، اے پروردگار زمین پر کسی کو کافر نہ رہنے دے، اور عمر رضی اللہ
تمہاری مثال حضرت موسیٰ کی سی ہے جو اللہ عز و جل کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ان کے مال تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ دردناک عذاب دیکھے بغیر ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی رائے کو فوقیت دی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی رائے میں اللہ عز و جل کی وحی نازل ہوئی۔ کسی پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ خوب خون ریزی نہ کر لے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ کے راستوں پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کی بات آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ حضرت عمر سیریز کا پارٹ 3 سننا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو جائے۔